تلنگانہ حکومت معمر افراد، بیواؤں، معذوروں اور دیگر ضرورت مند طبقات کو مالی سہارا دینے کے لیے جاری چیوتا اسکیم کے تحت پینشن کی رقم میں اضافے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں حکومت انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں کو مرحلے وار پورا کرنے کی حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ ریاست کی مالی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے ابتدائی طور پر موجودہ پینشن کی رقم میں 500 روپے کا اضافہ کرنے کا فیصلہ بنایا ہے۔ اگر اس تجویز پر عمل درآمد ہوتا ہے تو ضعیف افراد، بیواؤں، بیڑی کارکنوں اور ایڈز کے مریضوں کی موجودہ پینشن 2016 روپے سے بڑھا کر 2516 روپے کر دی جائے گی۔ معذور افراد کو ملنے والی رقم 4016 روپے سے بڑھا کر 4516 روپے تک پہنچ جائے گی۔ محکمہ فائنانس کے اعداد و شمار کے مطابق پینشن میں محض 500 روپے کے اس اضافے سے سرکاری خزانے پر سالانہ تقریباً 2500 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ فی الوقت حکومت پینشن کی تقسیم پر ماہانہ 950 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے۔ حکومت کا ہدف ہے کہ اگلے انتخابات تک پینشن کی اس رقم کو بتدریج 4000 سے 6000 روپے تک کی سطح تک لے جایا جائے، جس کے لیے بجٹ میں بڑے پیمانے پر فنڈز مختص کرنے ہوں گے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دور میں 500 روپے کا یہ اضافہ غریب طبقات کے لیے کسی حد تک راحت ثابت ہوگا۔ تاہم کسانوں اور غریب عوام کی نظریں اس بات پر لگی ہے کہ حکومت اپنا مکمل انتخابی وعدہ یعنی کہ 4000 روپے پینشن کب تک پورا کرے گی۔ اتر پردیش کے شہر میرٹھ میں ایک دل دہلانے والے واقعے میں کپڑوں کے تاجر کے خاندان کے 6 افراد زندہ جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں جڑواں بچوں سمیت 5 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب تاجر نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے اور اسی دوران 2 منزلہ مکان میں اچانک بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے کے وقت گھر میں 2 خواتین اور 5 بچے موجود ہیں جو شعلوں میں پھنس گئے۔ مقامی افراد نے مکان سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تو فوراً پولیس اور فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ گلی تنگ ہونے کے باعث فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو اندر جانے میں دشواری پیش آئی، چنانچہ عملہ پڑوسی کی چھت کے راستے مکان تک پہنچا۔ تقریباً 30 منٹ تک خاندان کے افراد آگ میں گھرے رہے۔ ریسکیو ٹیم نے سامنے والے مکان سے سیڑھی لگا کر خواتین اور بچوں کو باہر نکالا اور فوری طور پر اسپتال منتقل کیا۔ یہ واقعہ لیساری گیٹ پولیس اسٹیشن کے کدوائی نگر میں پیش آیا۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست کے انتظامی ڈھانچے میں ایک بڑی تبدیلی لاتے ہوئے بڑے پیمانے پر 45 IAS عہدیداروں کے تبادلے کیے۔ اس سلسلے میں احکامات چیف سیکریٹری کے رام کرشنا راؤ نے جاری کیے۔ ان احکامات کے مطابق سنجے کمار اسپیشل سیکریٹری صنعت و تجارت کو پنچایت راج اور دیہی ترقی کا اسپیشل چیف سیکریٹری مقرر کیا گیا، جبکہ این سری دھر پنچایت راج سے ہٹا کر IT اور صنعت و تجارت کا پرنسپل سیکریٹری مقرر کیا گیا اور وہ مائنز و جیولوجی کی ذمہ داریاں بھی سنبھالتے رہیں گے۔ راہل بوجھا کو محکمہ آبپاشی سے JAD پولیٹیکل میں پرنسپل سیکریٹری کے طور پر مقرر کیا گیا اور انہیں BC ویلفیئر کا اضافی چارج بھی دیا گیا۔ دہلی میں تلنگانہ بھون سے وابستہ گورو اپل اب TGMS IDC کے MD ہوں گے، جبکہ مشرف علی فاروقی کو TGS PDCL سے ہٹا کر نئے قائم ہونے والے 3rd ڈیسکام کا CMD بنایا گیا ہے اور ان کی جگہ جتیش وی پاٹل کو TGS PDSL کا نیا CMD مقرر کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے شہریوں کے لیے آمد و رفت کی سہولت کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومت ایک جدید ٹرانسپورٹ سسٹم پوڈ ٹیکسی متعارف کروانے کی تیاری کر رہی ہے۔ میٹرو مسافروں کو اسٹیشن سے ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ریپڈ ٹرانسپورٹ یعنی کہ PRT کے نام سے یہ نظام لایا جا رہا ہے، جو میٹرو اسٹیشنوں کو براہ راست بڑے دفاتر، IT ہب اور رہائشی علاقوں سے جوڑے گا۔ فی الوقت حیدرآباد میں روزانہ تقریباً 5 لاکھ افراد میٹرو کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو اسٹیشن سے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بسوں اور آٹو کی عدم دستیابی، زیادہ کرایہ اور ٹریفک کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مشکلات کے پیش نظر حکومت نے سڑکوں کے ٹریفک سے ہٹ کر ایلیویٹڈ ٹریکس پر چلنے والے پوڈ ٹیکسیوں کے منصوبے کا فیصلہ کیا ہے۔ انٹرمیڈیٹ امتحان کے پہلے دن تاخیر سے پہنچنے والے کئی طلبہ امتحان سے محروم۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی جانب سے واضح ہدایت جاری کیے جانے کے باوجود ریاست کے مختلف امتحانی مراکز پر انٹرمیڈیٹ امتحان کے پہلے دن متعدد امیدوار 10 سے 15 منٹ تاخیر سے پہنچے، جس کے باعث انہیں انتخابی ہال میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نتیجتاً یہ طلبہ پرچہ لکھنے سے محروم رہ گئے۔ بورڈ حکام کے مطابق امتحان کے اوقات اور ضوابط پہلے ہی اعلان کیے جا چکے ہیں اور طلبہ کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ کم از کم آدھا گھنٹہ قبل مرکز پر پہنچ جائیں اور 5 منٹ تاخیر سے آنے والوں کو بھی امتحان لکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ تاہم بعض مقامات پر ٹریفک مسائل، تاخیر سے گھروں سے روانگی اور دیگر وجوہات کے سبب امیدوار مقررہ وقت 9:05 کے بعد پہنچے۔ ضابطوں کے تحت امتحان شروع ہونے کے چند منٹ بعد کسی بھی امیدوار کو داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی، جس پر سختی سے عمل کیا گیا۔
ریاست ओडिशा में बदनवानी का एक बड़ा मामला बेनकाब हुआ जिसने सरकारी हलकों में हलचल मचा दी। कटक माइनिंग सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर दीप भरत मोहंती के घर और दफ्तर पर एंटी करप्शन शोबे की कार्रवाई में करोड़ों रुपए की गैर कानूनी रकम बरामद हुई। हुकाम के मुताबिक एक कॉन्ट्रैक्टर की फाइल क्लियर करने के लिए मोहंती ने 30,000 रुपए रिश्वत तलब की थी। शिकायत मौसूल होने पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और उन्हें दफ्तर में रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान उनके दफ्तर की दराज से मजीद 1,20,000 रुपए नकदी बरामद हुए। उसके बाद हुकाम ने भुवनेश्वर में वाक़ उनकी आलीशान फ्लैट समेत मुख्तलिफ मकामात पर बेवक्त धावे किए। तलाशी के दौरान अलमारियां और बैगों से नोटों के अंबार बरामद हुए। घंटों की गिनती के बाद तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख रुपए नकदी होने की तस्दीक हुई। विजिलेंस हुकाम के मुताबिक ये ओडिशा की तारीख में किसी सरकारी ऑफिसर के पास से बरामद होने वाली सबसे बड़ी रकम है।